السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نیکی اور بدی کی جنگ جاری ہے۔ نیکی ہر وہ عمل جس سے خالق و مالک راضی ہو جائے، اور بدی ہر وہ عمل جس سے پیدا کرنے والا ناراض ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں پیدا کرنے والا ہم سے راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے بگڑے مقدر سنور گئے، جس سے خالق راضی ہو گیا اس کے دکھ درد مٹ گئے، جس سے نیلی چھت والا راضی ہو گیا اس کے سارے معاملات حسن و خصوبی سے انجام پا گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عمل جس سے رب راضی ہوتا ہے، اس میں ایک کمال یہ بھی ہے، بندہ صرف ارادہ ہی کر لے، ابھی کام نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو 10 نیکیاں، اور پیار سے کرے گا وہ نیکی تو 70 نیکیاں، اگر اور پیار سے کرے گا تو 700 نیکیوں تک ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے 700 کو بھی ڈبل کر دیتا ہے۔ تو یہ نیکی مومن کا ذخیرہ ہے، مومن کا سرمایہ ہے۔ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں نیکیاں چاہیے، ہم نے جس جہاں میں جانا ہے وہاں مال و دولت نہیں، نیکیاں چاہیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جس کا دل نیکیوں کی طرف ہو کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس خیال سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آئیے نیکی کی امید رکھتے ہیں، نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرف دھیان رکھتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ فقط توجہ کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک گھڑی بھی فارغ بیٹھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ گیا، مسجد میں آیا اللہ کی رضا کے لیے، گھر گیا اپنے ماں باپ کو دیکھا اللہ کی رضا کے لیے، قبرستان گیا فاتحہ پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اور جو بھی کام کیا کسی بھائی سے ملا اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جیسے ایک گھڑی بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو نظر اللہ الیہ بالرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت سے اس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے۔
رب اس کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے، تو جس کی طرف اللہ رحمت سے دیکھ لے وہاں زحمت کیا، جس کی طرف اللہ کرم سے دیکھ لے وہاں نامرادی کیا، جس طرف اللہ پیار سے دیکھ لے وہاں محرومی کیا، جہاں اللہ دیکھتا ہے کرم وہی ہوتا ہے، مہربانی وہی ہوتی ہے۔ تو آئیے نیکی کے لیے صرف اپنے آپ کو فارغ کر لیں، ابھی نیکی کی نہیں، صرف فارغ کیا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اس وقت سے اس کی نگرانی شروع کر دیتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی حضور بڑا گناہگار ہوں، موت اب قریب آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا قبر میں میرے ساتھ، تو کوئی حل بتائیے۔ فرمایا بڑا آسان سا حل ہے، کیا؟ میں جتنی باقی رہ گئی ہے نا وہ اچھی کر لو، جتنی باقی رہ گئی ہے، سانس ہے، 2 سانس ہے، منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 4 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، سال ہے، جتنی رہ گئی باقی وہ اچھی کر لو، پچھلی رب تعالیٰ خود بخود اچھی فرما دے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ خطائیں معاف کر دے گا۔ بس جب انسان کو ہوش آ جائے پھر اگلا دھیان کر لے، اگلی وہ اپنے آپ کو صحیح کرے، اپنی عادات کو صحیح کرے، ہر کام سرکار دو عالم کی سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کرے، رب تعالیٰ پچھلی تقصیریں ساری معاف کرے گا، پچھلی کوتاہیاں معاف کرے گا، پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ آئیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس خالق و مالک کے در کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے رب تعالیٰ اس پر مہربانی فرمایا کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اترک الدنیا قبل ان تترکک، تو دنیا کو چھوڑ دے۔ دنیا کہتے ہیں جو چیز اللہ سے غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے، جو چیز اللہ سے غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے۔ پیسے اور مال و متاع کا نام دنیا نہیں، اگر اس پیسے کے لیے آپ رب کو راضی کرتے ہیں یہ دین ہے۔ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ ایک آدمی آئے اور لوگوں کے سامنے بڑا مومن بن کے نماز پڑھے تو یہ بھی دنیا ہے، دین نہیں ہے کہ لوگوں کو راضی کر رہا ہے۔ کام وہی ہے جس سے اللہ کی راضی کی نیت ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے رب اس پہ مہربانی فرماتا ہے یہ کام چھوڑ دو، کہ دنیا کو راضی کرنے کا کام چھوڑ دو، صرف اللہ کو راضی کرو۔ اس سے پہلے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے، کہیں دنیا سے جانا پڑ جائے، دنیا سے رخصتی ہو جائے، کہیں کہ اعلان ہو جائے، اس سے پہلے دنیا کو چھوڑ دو۔ وجتہد فی مرضات ربک، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے نا، پالا پوسا ہے، اس رب کی رضا کے لیے کوشش کر لے، کوشش کر کہ رب راضی ہو جائے، قدم اٹھا رب راضی ہو جائے۔ گھر سے باہر نکل، سوچ تو صحیح، کیا میرے قدم اٹھانے سے میرا رب راضی ہوگا، میرا اللہ راضی ہوگا؟ اپنے بچوں سے مل اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ جو کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا رب تعالیٰ تیرے سارے بگڑے مقدر سنوار دے گا۔ اور پھر فرمایا اپنے اس گھر کو آباد کر لے، وہاں منتقل ہونے سے پہلے اپنے اس گھر کو آباد کر لے۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمارا گھر کون سا ہے؟ مٹی کے نیچے۔ ایک آدمی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے ساتھ تھا، فرمایا اس گھر کے لیے تیاری کرو۔ اب وہ قبرستان میں تھا، دیکھا قبر، کہتے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا وہاں منتقل کرو۔ یہاں تو پانی بھی نہیں، پانی منتقل کر۔ یہاں کھانا نہیں، کھانا منتقل کر۔ یہاں ہوا نہیں، ہوا منتقل کر۔ یہاں روشنی نہیں، روشنی منتقل کر۔ جو تجھے چاہیے وہ پہلے اس گھر میں جانے سے پہلے وہاں منتقل کر لے۔ ہم کوئی گھر خریدتے ہیں، ویسے نہیں گھر میں چلے جاتے، گھر خریدتے ہیں، پھر فرنیچر خریدتے ہیں، پھر وہاں کا ساز و سامان خریدتے ہیں، بجلی ہے کہ نہیں ہے، گیس ہے کہ نہیں ہے، سارا انتظام کر کے پھر بچوں کو منتقل کرتے ہیں۔
कैसे हम अक्लमंद हैं। इस दुनिया के घर के लिए जहां जाना नसीब भी होगा कि नहीं होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसके लिए तो हम बड़ी तगोदाव करते हैं। और जहां पता है हमने हजारों साल तक वहां पड़े रहना है, उसके लिए हम कोशिश ही नहीं कर रहे, उसके लिए हमें फिक्र ही नहीं है। आइए अपनी कब्र को आबाद करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसके लिए सामान मुंतकिल करते हैं। यहां से आप अल्लाह का नाम लें, तुम्हारी कब्र रोशन हो जाएगी। यहां परवरदिगार को याद ही करें, कब्र में नूर हो जाएगा। यहां परवरदिगार को राजी करें, कब्र में अल्लाह ताला की रहमतें होगी। तो आइए उस घर को राजी करते हैं, उस घर को आबाद करते हैं। उसमें मुंतकिल होने से पहले अल्लाह ताला अपनी रहमत और करमवाजियों से हम सबको मालामाल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ने हम पर बड़ी मेहरबानियां की, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, गिनी नहीं जा सकती। शुक्र है परवरदिगार आलम का कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। क़यामत का दिन होगा, एक आदमी आएगा अल्लाह की बारगाह में और देखेगा मेरे अमाल हो गुनाह के अंबार लगे हुए, कहेगा मैं मर गया। फिर उसके पास आ जाएंगे सहीफे, रजिस्टर, किताबें आ जाएंगी, सर मोहर लगी बंद किताबें आ जाएंगी। तो उसे कहा जाएगा ये तोड़ो जरा, इनकी सील को तोड़ो। वो तोड़ेगा और उसमें देखेगा, फरमाया पढ़ो इसमें क्या लिखा है। वो पढ़ेगा, इसमें फलान नमाज लिखी है, नफल लिखे हैं, इसमें हज लिखा हुआ है, इसमें रोजे लिखे हुए हैं, गरीब की मदद लिखी हुई है, इसमें और लिखे हुए लिखे। करेगा या अल्लाह ये तो मैंने किए ही नहीं, ये तू मुझे दे रहा है, ये मेरा नहीं, रजिस्टर किसी और का है। ना मैं नेकियों को पहचानता हूं ना मैंने किया है। अल्लाह फरमाएगा बंदे ये तेरा ही अमलनामा है, या अल्लाह मैंने किया नहीं। रब फरमाएगा तूने नीयत तो की थी, आगे रुकावट आ गई वो अलग बात है। जब तूने नीयत की है तो हमने वहां नामा अमाल में तेरा नाम लिख लिया है। फरमाया मेरे किरामन कातिबीन तेरी नेकियां भी लिखते थे, तेरे दिल के इरादे भी लिखते थे। आइए नेकी का इरादा करते हैं, नेकी हो या ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा रात को सोता नियत करता है मैं सुबह उठूंगा तहज्जुद पढ़ूंगा, उठा नहीं जाता, रब के नामा अमाल में तहज्जुद का सवाब लिखा जाता है। आइए आप इरादा करें, हमने हज करना है, पैसे नहीं अभी भी इरादा कर लें, इरादा कर लें, गए ना गए वो तो किस्मत की बात है, हज का सवाब तो पहले ही मिल रहा है। आइए इरादा करें किसी गरीब की मदद करेंगे, हुई या न हुई वो बात की बात है, और सिर्फ नियत कर लेने से रब ताला नामा अमाल में नेकियां लिख देता है। वो कहता फस्तबिकुल खैरात, नेकियां करने में एक दूसरे से बढ़ जाओ। आओ ईमान वालों, कहीं दूसरे मुकाबले करते हो, कभी ये मुकाबला करता पैसा कहां से आएगा दूसरे के साथ, कभी अपनी सेहत का मुकाबला करते हैं, कभी इल्म का मुकाबला करते हैं। और नेकियों का मुकाबला करो, ये कहो वो इतने नफल पढ़ता है, या अल्लाह मुझे भी तौफीक दे मैं उससे ज्यादा नफल पढ़ूं। अल्लाह हो या ना हो वो बाद का बात है, नियत का सवाब तो मिल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में इस उम्मत के अफराद ने, हजरत फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहती हैं, अहले इक़्तिदार से राहो रस्म नहीं रखनी चाहिए मोमिन को, क्योंकि उनके पास जाकर फिर इंसान को कुछ ऊंच नीच करनी पड़ती है। वह कहते अपने घर में रहो, अपना ईमान बचाओ, अपनी सलामती करो, अपने अपने बच्चों की फिक्र करो, दूसरों का मामला क्या है अपनी फिक्र करो। जो आदमी साबे इक़्तिदार के साथ खलत मलत नहीं होता, उनके साथ राहो रस्म नहीं रखता, सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ता है, उस आदमी से अफजल है जो रात क़याम भी करता है, दिन को रोजे भी रखता है, हज और उम्रे भी करता है, जिहाद फी सबीलिल्लाह करता है, लेकिन बादशाहों से राहो रस्म रखता है, उससे अफजल है। आइए
اپنی زندگی جو رہ گئی چند سانس رہ گئی ہے، اگلے سانس کا پتہ نہیں، چند تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، وہ تو چند سانس رہ گئی ہے، یہ اپنی عبادت میں، رب کو راضی کرنے میں، رب کو خوش کرنے میں صرف کر دیجئے۔ جو انسان رب کو خوش کرنے میں صرف کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس پر مہربانی اور فضل کیا کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ آئیے اس کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر دیتے ہیں، جب دامن کو بھرتے ہیں رب تعالیٰ کی عنایت اور کرم نوازیاں نازل ہوتی ہیں۔ یہی حضرت فضیل بن عیاض سے شاہ وقت کا بادشاہ کا پیغام ہے، اب ملنا چاہتا ہوں۔ فقیر نہیں، فقیر سے کیوں ملنا ہے؟ کہتا نہیں بادشاہ حکم دیتا ہے ملنا ہے، میں نہیں آتا، میں تیرے گھر آ رہا ہوں، میرے گھر کے دو دروازے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے میں نکل جاؤں گا، میں نہیں ملتا۔ آئیے اپنے ایمان کو بچاتے ہیں، اپنے دین کو بچاتے ہیں، اپنا ذکر و فکر کرتے ہیں۔ جو سانس بچ گئے ہیں ان کو سنبھال لیجئے، جتنے سانس رہ گئے ہیں ان کو اللہ کی یاد میں بسر کر لیجئے۔ قبر میں یہ باتیں اس وقت یاد آئیں گی، پھر کیا فائدہ، وہ تو وقت گزر چکا ہوگا۔ اس سے پہلے اس نیلی چھت والے کو راضی کر لیجئے۔ اور نیلی چھت والے کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے، کہتا ہے تم کسی مومن سے مسکرا کے مل لے، میں تب بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق